بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل زکوٰۃ کا سلسلہ نمبر 13۔ پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا حکم۔ مسئلہ: ملازمان کی تنخواہ میں جو کچھ روپیہ کٹتا ہوتا ہو اور پھر اس میں کچھ رقم ملا کر بوقت ختم ملازموں کو ملتا ہے، وہ ایک انعام سرکاری سمجھا جاتا ہے۔ اس کی زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی واجب نہیں ہوتی۔ آئندہ کو وصول ہونے کے بعد جب سال بھر نصاب پر گزر جائے اس وقت زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ فنڈ کی قسمیں اور زکوٰۃ۔ مسئلہ: گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ، پرائیویٹ کمپنیوں کے پروویڈنٹ فنڈ کی نوعیت میں کچھ فرق ہے جس کی وجہ سے احکام میں بھی فرق ہوگا۔ گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ میں حکومت مستاجر ہے اور ملازم اجیر ہے۔ فنڈ کی رقم حکومت کے قبضے میں رہتی ہے، اس پر اجیر کا قبضہ نہیں ہوتا، اور قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ملک میں نہیں آئی، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وصول ہونے کے بعد بھی اس پر گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ نہیں بلکہ آئندہ کے لیے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ اگر اس فنڈ میں سے ملازم نے کسی انشورنس کمپنی میں حصہ لیا تو اب بیمہ کمپنی کا قبضہ اجیر کی طرف منسوب ہوگا اور کمپنی بمنزل وکیل ہوگی، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ شمار ہوتا ہے، لہذا اجیر کی ملک میں آ جانے کی وجہ سے ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کمپنیوں کا پروویڈنٹ فنڈ ایک مستقل کمپنی کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے جس میں ملازم کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور یہ کمپنی چونکہ ملازمین کی وکیل ہے لہذا کمپنی کا قبضہ ملازم کا قبضہ شمار ہوگا اور یہ رقم ملازم کی ملک ہوگی، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فنڈ کی زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر کوئی شخص تقویٰ اور احتیاط پر عمل کرتے ہوئے سالہ گزشتہ کی بھی زکوٰۃ دے دے تو افضل اور بہتر ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے کہ فنڈ خواہ جبری ہو یا اختیاری، زکوٰۃ کے مسائل میں دونوں کے احکام یکساں ہیں، یعنی وصول ہونے کے بعد سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے، گزشتہ کی نہیں۔ جبکہ فنڈ کی یہ رقم ملازم یا اس کے وکیل کو موصول ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مذہب پر اس کا حکم اور ضابطہ وہی ہوگا جو کسی اور نئی آمدنی اور مال مستفاد کا ہوتا ہے۔ بینک میں جو رقم جمع کی جاتی ہے اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے۔ صاحب مال کبھی بھی اپنا روپیہ وصول کر سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عملی طور پر قبضہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بروقت تصرف کرنے کے موقف میں ہو تو حکماً قابض سمجھا جائے گا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ خرید کیے ہوئے مال پر قبضے سے پہلے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لہذا بینک میں جمع شدہ رقم پر مکمل اور ہر سال زکوٰۃ واجب ہے۔ بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے، ایک سال اس پر گزر گیا، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ ہے؟ آج کل بینک میں رقم جمع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جس کو فکسڈ ڈپازٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ایک رقم مخصوص مدت 3 یا 5 یا 7 سال وغیرہ کے لیے ناقابل واپسی ہو جاتی ہے، اور اس مدت کی تکمیل کے بعد ایک قابل لحاظ شرح سود کے ساتھ یہ رقم واپس ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں وجوب زکوٰۃ کے لیے ملک تام ضروری ہے، اور ملک تام یہ ہے کہ وہ شے اس کی ملک میں بھی ہو اور اس کو اس پر قبضہ بھی حاصل ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن فقہی نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو سامان خود اپنے اختیار سے کسی دوسرے کے قبضے میں دے دے مگر اس چیز پر اس کی ملکیت باقی ہو تو سرے دست قبضہ نہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ واجب رہتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ قرض پر لگی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے فکس ڈپازٹ کی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ ایک ہی ساتھ تمام سالوں کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب یہ رقم صاحب مال کو وصول ہو جائے گی۔ بینک فکس ڈپازٹ، سیونگ سرٹیفکیٹ، پرائز بانڈ اور انشورنس یہ سودی قرض ہیں
انعامی بانڈ میں سود کے علاوہ قمار یعنی جوا بھی ہے، اس لیے اصل رقم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور کل منافع حرام ہونے کی وجہ سے صدقہ کر دیا جائے۔ بینک اور انشورنس پر جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ سود تو ہے ہی، بسا اوقات جوا بھی ہو جاتا ہے، اس لیے مال حرام ہے، اور حرام مال کو صدقے کی نیت سے نہیں دیا جا سکتا، یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ ایک خیر کے کام کی توہین ہے۔ چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب کنیہ میں ہے کہ اگر پورا نصاب مال حرام ہی ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس تمام کے تمام مال کو دے دینا ضروری ہے، جبکہ صاحب مال کو واپس کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ صدقہ کر دے جبکہ مالک نہ ملے، پھر اس کے ایک حصے میں زکوٰۃ واجب کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے اگر تمام مال حرامی ہے اور اس قسم کی رقم پر مشتمل ہے تب تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر مال کا غالب حصہ حلال ہے کچھ حرام ہے تو دونوں کے مجمع پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔